پروگرام دی رپورٹرز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے چودھری غلام حسین صاحب اسلام آباد اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہیں۔ حسن ایوب حسب معمول ادھر اسلام آباد میں ہی پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، دو جو سٹوریز ہیں وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان میں مختلف ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان کو تھوڑا سا ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وجہ کیا بن رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ود ان پارٹی جو مس کمیونیکیشن دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک وفد آیا تھا امریکہ سے، پیغام آیا امریکن ایمبیسی کی طرف سے بھی اور اسپیکر آفس کی طرف سے بھی، اور ملاقات کے لیے آئے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم پیغام ہی نہیں لبے۔ اب اس کے اندر مسئلہ کیا ہے، کس کو پیغام ملا، کس نے بھجوایا، تفصیل سے بات کریں گے۔ نہروں کے معاملے کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی سے مختلف آوازیں آ رہی ہیں۔ اصل مسئلہ ہے کیا؟ کیونکہ پارٹی قیادت خاموش ہے، اور سیکنڈ اور تھرڈ ایئر جو پارٹی لیڈرشپ ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر آگ بگولا بنے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے ہم نہریں نہیں بننے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اوورسیز پاکستانی کانفرنس، اس کے اوپر بھی بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں، لیکن سب سے پہلے پی ایس ایل 10 کے مقابلے جاری و ساری ہیں۔ کراچی کنگز نے جو پہلا میچ کھیلا ناظرین، وہ شاندار میچ تھا، ایک ون آف دا بیسٹ میچز سو فار جو کھیلے گئے ہیں تمام پاکستان سپر لیگ جو کرکٹ کی ہے اس کی ہسٹری کے دوران۔ 235 کا ہدف تھا جس کو بڑی کامیابی کے ساتھ چیز کیا۔ ایٹ ون سٹیج ایسا لگ رہا تھا، کیونکہ انیشلی جب 4 پلیئرز آؤٹ ہو گئے، کہ کراچی کنگز یہ ٹارگٹ حاصل نہیں کر پائے گا۔ پھر جس طرح جیمز ونس اور خوش دل نے اننگ کھیلی، اس کے بعد یہ مقابلہ کراچی کنگز نے جیتا۔ آج ایک بڑا مقابلہ کراچی کنگز ورسز لاہور ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین، ہمیشہ سے کراچی ورسز لاہور جو ہے بڑا مقابلہ کنسیڈر کیا جاتا ہے جب بھی یہ دونوں ٹیمیں مد مقابل ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے دونوں ٹیموں کے جو ووٹر سپورٹرز ہیں پورے جوش کے ساتھ اپنی ٹیموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک دیدنی مقابلہ ہوتا ہے۔ اور آج دیکھتے ہیں کہ یہ مقابلہ کون جیتا ہے۔ آج رات یہ میچ ہونے جا رہا ہے، لیکن اب آگے بڑھتے ہیں۔ اب میچ دیکھیے گا، وہ تو اب جس بھی ٹیم آپ ساتھ ہیں، دونوں ٹیمیں پاکستان کی ہیں۔ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کی کانفرنس آج اسلام آباد کے اندر منعقد ہوئی۔ وہاں پہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور چیف آرمی صاحب بذات خود، یہ جو خصوصی مہمان پوری دنیا سے آئے ہوئے تھے، پاکستانی ایکسپیٹریٹس، ان کو انہوں نے ویلکم کیا، خوش آمدید کہا، دل کی گہرائیوں سے ان سے انہوں نے بات چیت کی۔ ہمارے ڈپٹی بیورو چیف اظہر فاروق صاحب اس جو ہے سمٹ کے اندر موجود تھے، انہوں نے شروع سے لے کے آخر تک یہ ساری کارروائی دیکھی، اس کو کور کیا۔ اب ان سے اس ساری جو آج کارروائی ہوئی اس کا احوال جانتے ہیں۔ اظہر فاروق صاحب بہت شکریہ۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ کتنے ممالک سے یہ مہمان آئے ہوئے ہیں، مندوبین پوری دنیا سے ہمیں بتایا جا رہا ہے، ان کی تعداد کیا تھی، موضوع آف ڈسکشن وہاں پہ جو بھی تقاریر ہوئیں، ہائی لائٹ آف دا ڈے کیا تھی؟ اظہر فاروق صاحب جی شکریہ خواجہ صاحب۔ خواجہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا اوورسیز کنونشن تھا جس کا انعقاد یہاں پہ اوورسیز یونیورسٹی کیا ہے، اور اس میں تقریباً 67 سے زائد ممالک کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، جو مختلف وہاں پہ مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، کاروباری حضرات ہیں، سرمایہ کار ہیں، اور مختلف ممالک میں نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ملک کے لیے زر مبادلہ کما رہے ہیں اور پاکستان بھیج رہے ہیں۔ تو 1300 کے قریب لگ بھگ جو ہے وہ تعداد تھی جنہوں نے یہاں پہ شرکت کی ہے۔ سرکاری اسٹیٹ گیسٹ تھے یہ تمام جتنے بھی شرکاء تھے اس 3 روزہ کنونشن میں۔ مختلف جو ہیں وہ یہاں پہ موضوعات تھے جن پر تقاریر بھی تھیں ان شرکاء کی طرف سے، اور بالخصوص اوورسیز پاکستانی اس وقت جو پاکستان کے باہر ہیں ان کو وہاں پر جو مشکلات ہیں، اور پاکستان جب وہ آتے ہیں تو یہاں پر ان کو جو مشکلات پیش آتی ہیں بالخصوص اختیار کے حوالے سے یا ان کی پراپرٹیز کے حوالے سے، یا جو کچھ لیجسلیشن کرنی ہے جس طریقے سے ان کی نمائندگی ہے پارلیمنٹ میں، اس حوالے سے تو انہوں نے اپنی ڈیمانڈ جو ہیں وہ رکھی ہیں۔ تفصیلی خطاب بھی انہوں نے کیا، اپنی معلومات بھی پیش کی۔ تو اس کے جواب میں اوورسیز پاکستانی جو منسٹری ہے اس کی طرف سے بھی، اور بالخصوص وزیر اعظم اور آرمی چیف کی طرف سے کافی مدلل اور تفصیلی جو ہے وہ خطاب کیے گئے۔ آج اہم جو سیشن تھا اس کے چیف گیسٹ وزیر اعظم شہباز شریف تھے، اور آرمی چیف نے بھی خصوصی طور پر اس میں شرکت کی تھی۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی جو ڈیمانڈ تھی، اچھا ایک چلیں جو سب سے بڑا مسئلہ آپ کی سمجھ میں
جس کے اوپر تمام اوورسیز پاکستانی کا کنسرن ہے، وہ ایک یا دو مسئلے آپ کو کیا نظر آئے جس کے حوالے سے آج بات بھی ہوئی وہاں پہ؟ دیکھیں جی، ایک تو ان کا یہ مسئلہ تھا کہ ان کی پاکستان کے اندر جو پراپرٹیز ہیں وہاں پر قبضے ہو جاتے ہیں اور پھر عدالتوں سے ریلیف نہیں ملتا، تو اس کا وزیر اعظم نے جواب دیا کہ اس حوالے سے قانون سازی کی جا رہی ہے تاکہ 2 ماہ کے اندر اندر ایسے ان کی کیسز جو ہے وہ حل ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی یونیورسٹیاں، وہاں پر وزیر اعظم نے اناؤنس کیا کہ 10% کوٹا جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مختص کیا جائے گا۔ میڈیکل جو کالجز ہیں وہاں پر 15% کوٹا ان کے لیے مختص کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ FBR کی طرف سے جو ہڈلز پیش آتی ہیں ان اوورسیز پاکستانیوں کو، ان کو بھی دور کرنے کی وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی ہے۔ تو اس حوالے سے وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ میسج اصل میں یہ تھا کہ پاکستان کے باہر یہ جو لوگ خدمات سر انجام دے رہے ہیں وہ پاکستان کا جو اصل چہرہ ہے اس کو روشناس کریں، اس کو اجاگر کریں۔ اچھا عادل فاروق ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، چوہدری صاحب بھی ہمارے پاس موجود ہیں اسلام آباد کے اندر۔ چوہدری صاحب ویلکم ٹو دا شو اسلام آباد اسٹوڈیوز کے اندر۔ اٹس آلویز پلیئر ٹو سی یو ہیئر ان اسلام آباد اسٹوڈیوز۔ تسی بھی کسے لگتا ہے خاص مہمان نو ویلکم کرنا آئے ہو کسی اوورسیز پاکستانی نو، کوئی دوست تہاڈا بھی لگتا آیا ہوا اس کانفرنس نو اٹینڈ کرن؟ نہیں، وہ ایک ڈیلیگیشن آیا UK کا۔ اچھا، وہاں کے جو منسٹر کا رہے کہ لارڈ واجد خان، اوریجنلی ان کے میاں کا جو والد ہے نا کھاریاں کے گجر ہیں، کھاریاں کے ساتھ وہ بھی آئے ہوئے ہیں۔ وہ آئے ہوئے ہیں، تو ان کے واجد خان کی والدہ فوت ہو گئی تھی پچھلے دنوں، تو میں نے کہا آئے ہوئے ہیں تو یہاں افسوس کر لوں گا۔ تو کسی اوورسیز پاکستانی سے آپ کی بھی ملاقات ہوئی؟ کسی آپ بھی کافی جاننے والے ہیں ابھی؟ اچھا، ابھی شام کو ملاقات ہوگی؟ وہ ابھی وہاں بزی ہیں نا۔ اچھا چلیں، تو کوئی سوال آپ عادل فاروق سے پوچھنا چاہیں؟ تو اس کا نیٹ یعنی آپ نے کیا نتیجہ نکالا ہے؟ اوورسیز کے تو بہت مسائل ہیں اور ان کو حل کرنے کی کسی طرف سے کوئی کوشش نہیں ہوتی۔ ان کو پہلے تو ان کے گھر والے لوٹتے ہیں، جو وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں یہ اپنا کھا کھو جاتے ہیں، ان کا گھر بنتا نہیں ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو ان کو جی وہ انج ہو گیا ہے۔ وہ خاور صاحب آئے سن، انہوں نے دعوت کر دیتی تھی، چوہدری صاحب لاہوروں آ جاتے دوسرے دن، اسی کی کریے تو جی اتنے پیسے ہو لگ رہے۔ اس کے بعد محکمے ان کی جان نہیں چھوڑتے۔ تو یہ ابھی تک آپ نے صرف ایک ان کو گارنٹی اگر دے دینا کہ آپ نے یہ جو یہاں پلاٹ خریدا ہے یا گھر خریدا ہے یا زمین خریدی ہے یا کوئی کمرشل پلازے میں گئے، تو اگر آپ کے ساتھ کوئی فراڈ کرے گا اپنا یا بیگانہ، اسٹیٹ ول انڈر رائٹ کہ آپ نے 2 کروڑ کو جو سودا کیا ہے، آپ کی اگر رجسٹری پاس کر دی ہے DC آفس نے، رجسٹرار نے یا DHA نے یا کسی جگہ، اور آپ کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی ہے، آپ کے ساتھ فراڈ کیا، پیسہ کھا گیا اور آپ ایک کے کھائے 100 کو خراب کر دیتے ہیں، تو پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کو وہ پیسے واپس یا وہ پراپرٹی دلوانے کی پابند ہوگی۔ یعنی یہ 1 کروڑ سے زیادہ پاکستانی جو ہے اتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، اتنا پیسہ یہاں لا سکتے ہیں کہ آپ کو IMF کیا تو فلانا کیا، تو یہ ایسے ہی آپ نے اپنے آپ کو ان کے آگے لگایا ہوا ہے۔ پاکستانی دار انف ٹو ہیلپ بلڈ پاکستان پرووائڈیڈ دے آر سیٹسفائیڈ ود دی ارینجمنٹس ہیئر۔ ہم نے یہاں کوئی بندہ سیٹسفائیڈ نہیں دیکھا جس نے یہاں انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کی۔ 2-4 دن ہوٹل وہ بنا رہا ہے، وہ محکموں نے اس کا حشر کر دیا ہے، وہ واپس بھاگ گیا۔ تو یہ بند کریں، ان سے انویسٹمنٹ لے، دے ہیو لاٹ آف منی۔ اور آپ کو خاور گورنمنٹ صاحب آپ کو پتا ہونا چاہیے، آپ وائڈلی ٹریول کرتے ہیں، پاکستانی یورپ اور امریکہ میں وہاں کے بلینر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عادل فاروق اس مہینے جو ہے 4 بلین کے قریب ریمیٹنسز بھی آئے۔ میں جب سے اسلام آباد میں آیا ہوں جنرل مشرف کے زمانے سے آنورڈ، عادل فاروق ہمیشہ ہر حکومت یہ کہتی ہے ہم 1 ونڈو آپریشن جو ہے سہولت دیں گے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو، ان کو کوئی مسئلہ ہوگا پاکستان کے اندر آئیں، پراپرٹی کا مسئلہ ہے، کوئی ٹیکس کا مسئلہ ہے، کوئی اور ایشو ہے تو ان کا حل کر دیا جائے گا۔ ہر حکومت دعویٰ کرتی ہے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو آج بھی آپ کو کوئی لایا عمل، کوئی وہاں پہ کسی سطح کے لیول کے اوپر پالیسی میکنگ لیول کے اوپر حکومت کی طرف سے کوئی بات سامنے رکھی گئی کہ اس دفعہ جو ہے SIFC ہو، کوئی اور ادارہ اوورسیز پاکستانیوں کو کوئی ایسی سہولت مہیا کرے گا کہ ان کے مسائل جو ہیں یہ والے یہ حل ہو جائیں گے؟ خاور صاحب، ایک بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم نے جو آج خطاب کیا تھا نا، اس میں تو وزیر اعظم نے کہا کہ قانون سازی بہت جلد کرنے جا رہے ہیں، جس میں جو اوورسیز کے، جس طرح کے چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ پراپرٹیز کے ایشوز ہیں، تو وہ 2 ماہ کے اندر عدالتیں فیصلہ کرنے کی پابند ہوں گی۔ دوسرے جو آپ نے بات کی ہے SIFC کے حوالے سے، تو گزشتہ روز جو بریفنگ ہوئی تھی اس میں جو سیکرٹری ہے SIFC کی، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ 1 ونڈو آپریشن کے تحت جتنی بھی سرمایہ کاری سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے،
उस हवाले से एक अलग सिस्टम जो है वो कायम कर दिया गया है, जिसकी निगरानी वो खुद कर रहे हैं और उसमें किसी कोई हुकूमती जो और इदारा है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो बराह रास्त SIFC जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के सरमायाकारी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं और उनकी जो मुश्किलात पेश आ रही हैं या उनके हवाले से जो गाइडलाइंस देनी है, वो SIFC का फोरम जो है वो प्लेटफॉर्म फराम कर रहा है। तो उस हवाले से आज हमारी कुछ बात भी हुई है। तो SIFC का जो किरदार है और जो गुज़श्ता रोज भी वहां पे बात हुई, आज भी हुई, तो इस पर ओवरसीज पाकिस्तानी खासे मुतमिन नजर आ रहे हैं। आज इसी कन्वेंशन में जो आर्मी चीफ की तरफ से भी खिताब हुआ, उस हवाले से भी उन्होंने मतलब ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से काफी अहम ऐलानात किए। हसन अयूब चूंकि आप थे वहां पे, तो क्या व्हाट इज द हाईलाइट ऑफ द आर्मी चीफ तकरीर वहां पे? उन्होंने कहा जी कि पहले तो उन्होंने मुखातब किया ओवरसीज पाकिस्तानी को, उन्होंने कहा जी कि आप पाकिस्तान के सफीर नहीं बल्कि पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम में फैली हुई है और जिसमें इसी की वजह से जो है ना पाकिस्तान को आप रोशन कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेबहा जो है वसाइल से नवाजा है, जिस पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने बताया कि जो दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी जो है बलूचिस्तान को कुछ नहीं बिगाड़ सकती और इंशाअल्लाह पाकिस्तान में जो है ना वो इस वक्त जो हालात हैं वो पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर हो चुके हैं। और उन्होंने इसमें सबसे बात कही कि आज हमने मिलकर ये वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हायल होगा हम मिलकर उस रुकावट को हटाएंगे। और इन्होंने कहा कि जी जिस मुल्क में भी हो याद रखें कि आपकी मीरास एक आलमी माशरे, नजरिए और तहजीब है और नामसाद हालात के आगे बतौर मुसलमान और पाकिस्तानी नहीं घबराते। हम कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने ना झुके हैं ना झुकेंगे। बेशक तो बेहतरीन गुफ्तगू की उन्होंने जी। हमें सबको मिल के पाकिस्तान का जो है दिफा में खड़ा होना है, यही बात जो आर्मी चीफ साहब की तरफ से की गई इस तकरीब के दौरान। तो हम उम्मीद रखें कि मुख्तलिफ इस दफा प्राइम मिनिस्टर और चीफ आर्मी स्टाफ ये दो लोग जो हैं ये यकजुबान होकर वादे कर रहे हैं, उनको एश्योर कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि जी आप पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, पाकिस्तान में आप आएँ, पाकिस्तान का आप असासा हैं, पाकिस्तान के आप सफीर बने और पाकिस्तान का एक रोशन और एक मस्बत चेहरा जो है वो दुनिया में आप प्रेजेंट करें, प्रोजेक्ट करें। तो इस हवाले से लोगों को जोश व खरोश था। मैं चक्कर लगाया, मैंने मीटिंग अटेंड नहीं की, मतलब वहां पर अंदर नहीं था, लेकिन बाहर जो सारा मैं माहौल देख कर आया हूँ बहुत ज्यादा लोग थे, काफी लोग आए जी वहां पर गए, घूमे फिरे, लोगों से मेरी मुलाकात थोड़ी बहुत हुई है। लेकिन ये था कि मेरी कुछ एक तो मैं लेट पहुंचा तो फिर जारी बात है उस टाइम आप वहां पर पहुंचे, लेकिन लोगों से फिर भी डिस्कशंस वगैरह हुई है मेरी। तो देखिए मोहब्बे वतन पाकिस्तानी है, ये हमसे ज्यादा मोहब्बे वतन इसलिए हैं क्योंकि इनको अपना वतन होना अगर ये प्रदेश काट रहे हैं तो उनको अपने वतन की अहमियत का अंदाजा है, अपने मुल्क की अहमियत का अंदाजा है और वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं और पाकिस्तान में वो इन्वेस्ट भी करेंगे, अपनी जानी और माली कुर्बानी करेंगे। लेकिन उसके लिए उनको एक मौका जो मुयस्सर नहीं था वो इस मरतबा कहा जा रहा है इंश्योर करेंगे। लेकिन मैं केवल रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि वैसे भी नैब कवानीन के तहत भी 3 माह में फैसला होता है, फिर वो ट्रायल जो है ना वो 3 माह में नहीं होता। लिहाजा इस मरतबा आप कह रहे हैं कि 2 महीने में होगा, तो 2 महीने में क्या 3 महीने में कर दें, लेकिन हो जाए कुछ 6 महीने में कर दें। हाँ मतलब 3 महीने में कर दें, 6 महीने में कर दें, मैक्सिमम कर दें, लेकिन रियलिस्टिक टाइम रखें कानून साजी के तहत और फिर ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि वो फैसले हों और वो फैसले इस तरह ना हो कि कोई उसके ऊपर असरअंदाज हो सके। यानी यहां पर तो अनफॉर्चुनेटली जो तफ्तीशी होते हैं या जो इस चीज की इंक्वायरी कर रहे होते हैं, गड़बड़ तो सारी वहां से स्टार्ट होती है, फिर नीचे से वो जो रिपोर्ट्स ऐसी जाती है जिसके ऊपर जज ने फैसला करना होता है। तो बहुत से एरियाज में आपको चीजों को मैनेज करना होगा, सिस्टम को मजबूत करना होगा, लीकेजेस को रोकना होगा। तो ये एक दफा इंश्योर हो जाए सॉलिड सिस्टम तो फिर वो कहते हैं कि फिर चैन ही चैन है इंशाल्लाह। अच्छा वैसे बात सुने जो सब तुसी केड़ी टीम ਨੂੰ सपोर्ट कर रहे हो किथे ए मतलब PSL देखते हो, मैच देखते हो कि नहीं? नहीं मतलब है कि मैं तो कभी कभार ही देखता, मेरी गेम नहीं है। घर बच्चे हैं ना जो देख रहे हो ना? बच्चे सारे देख। अच्छा वो केड़ी टीम को पोते पोती दी? कोई ने लाहौर जो चुनी हुई है, किसी ने कराची ने, वो बच्चे हैं छोटे बच्चों के, वो फिर रोना शुरू हो जाते हैं जिनकी टीम हार जाती है। तो ये चुगल तो चलता रहता है। मैं इनिशियली आई यूज्ड टू सपोर्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड और उसके बाद अब तो कराची किंग्स का कलर हमने पहना हुआ है। लास्ट ईयर भी जो है मेरे लिए स्पेशल मेरा नाम लिखा हुआ मुझे वो मिली थी। सलमान इकबाल साहब का कोई बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू चल रहा है। हाँ तो इस दफा भी मेरे नाम के साथ तो जाहिर है भाई आप तो कराची के नीले रंग में हम इस वक्त जो है वो रंगे हुए हैं। अगली स्टोरी की तरफ नाज़रीन बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आप देख रहे हैं कि उनके जो लीडरान के बयानात हैं आजकल समझ से बालातर हैं कि वो किस तरह के बयानात दे रहे हैं। कम्युनिकेशन का गैप लगता है
کیا وجہ ہے کیا نہیں ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کافی عرصے سے خبریں آ رہی تھیں کہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ ساڑا پائیے، ایک خبر آئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ ساڑا پائیے. ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت آنے کے بعد وہاں سے ایک بائی پارٹیزن جو کانگریس کمیٹی کا وفد آنا تھا وہ ڈیلیگیشن پاکستان کے اندر آیا. اس ڈیلیگیشن کی پاکستان میں تمام جو ہے انتہائی اہم جگہ ہیں، وہاں پہ ملاقاتیں ہوئیں، اخبارات کے اندر آپ نے کوریج بھی دیکھی. اور ظاہر ہے پاکستان کے اندر تحریک انصاف ایک اہم سیاسی جماعت ہے. لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ ناظرین ایک اہم پہیا ہوتا ہے، دو پہیوں کے اوپر جمہوریت چلتی ہے، حکومت اور اپوزیشن. ظاہر ہے کوئی بھی ملاقات اسپیکر آفس پہ ہوتی ہے اس کی سطح کے اوپر تو اپوزیشن کو انوائٹ کیا جاتا ہے. اب اسپیکر آفس کہتا ہے کہ ہم نے انوائٹ کیا، اب آگے سے جواب ملتا ہے جی آپ نے ہمیں انوائٹ نہیں کیا. سب سے پہلے بیرسٹر گوہر صاحب کا اس حوالے سے ایک بیان آیا ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ جی مجھے کوئی دعوت نہیں آئی. سنیے. پتہ کروں گا اسپیکر صاحب کے آفس سے بھی اور ان کے پروٹوکول آفس سے. نہ کوئی میسج آیا، نہ کوئی واٹس ایپ آیا، نہ کوئی انویٹیشن آئی ہے. خان صاحب کے اسٹینڈنگ انسٹرکشن سے فرینڈلی کنٹریز کے ڈگنیٹریز یا ان کے سربراہان آ جائے اور ہمیں دعوت ملے تو پاکستان کی خاطر ہم جائیں گے اور ملاقات کریں گے. وہ کہتے ہیں میں چیک کروں گا، پتہ نہیں میرے نالج میں نہیں ہے ایسا کوئی دعوت نامہ. زرتاز گل صاحبہ وہ کوئی اور بات کر رہی ہیں، پیغام ملا. ظاہر ہے پارٹی کے اندر چیف ویپ ایک ہوتا ہے ہاؤس کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر، اس کے ذریعے ساری میسجنگ ہوتی ہے ٹو دا پارٹی. زرتاز گل صاحبہ پارلیمانی لیڈر ہیں، چیف ویپ عامر ڈوگر صاحب ہیں، وہ کیا فرما رہی ہیں سنیے. جو اسپیکر کا ایونٹ تھا اس میں آپ کہہ رہی ہیں چیف ویب کا ذکر کیا، چیف ویب نے کیوں نہ ذکر کیا، آگے پارٹی کو نہیں بتایا؟ وہ اپنے علاقے میں موجود تھے نا، ویکینڈ تھا. دیکھو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ کو 2 منٹ کے اندر کہا جائے اور آپ ساتھ ساتھ 5 گھنٹے کا سفر کر کے آئے. اب یہ ایک مختلف ان کی رائے سامنے آ رہی ہے، لیکن میسج جب ہو گیا سب کو پتا تھا وہ آ رہے ہیں پاکستان کے اندر. وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ایٹ دا 11th hour میسج ملا. اسپیکر آفس کی طرف سے ایک کلیریفیکیشن جو سامنے آئی ہے ناظرین وہ یہ ہے، ہفتہ کی رات اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب نے امریکی وفد کے اعزاز میں عشائیہ دیا. ترجمان قومی اسمبلی، پرنسپل سیکرٹری ٹو اسپیکر، اسپیکر سیکرٹری ان کے جو آئی آر ہیں، ڈی جی پروٹوکول، انہوں نے بیرسٹر گوہر اور ملک عامر ڈوگر کو فون کیا، انہیں عشائیہ میں شرکت کی دعوت دی. ترجمان قومی اسمبلی، دونوں معزز اراکین نے اسپیکر کے عشائیے میں شرکت کی دعوت قبول کی اور اپنی شرکت بھی کنفرم کی تھی. ترجمان قومی اسمبلی، دونوں معزز اراکین نے کنفرم کرنے کے باوجود ملاقات اور عشائیہ میں شرکت نہیں کی. ترجمان قومی اسمبلی، یہ کہنا کہ انہیں دعوت ہی نہیں دی گئی حقائق کے برعکس ہے. ترجمان قومی اسمبلی، اگر ہم بات کر سکیں جو ہے اظہر فاروق سے، ان سے بھی ملا دیجئے. اظہر فاروق صاحب، یہ کیا معاملہ ہے کہ کمیونیکیشن نہیں ٹائم پہ ہوئی یا پھر میسجنگ ہو گئی، انہوں نے اگنور کر دی پاکستان تحریک انصاف والوں نے؟ خبر کیا ہے؟ خبر صاحب، خبر یہ ہے کہ یہ جو نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے اس دن اسپیکر نے عشائیہ دیا ہے امریکن کانگریس مین کو، تو باضابطہ طور پر 3 ٹیلی فون کال مختلف جو سیکرٹریز ہیں ان کی طرف سے کیے گئے، پروٹوکول کی طرف سے بھی کیا گیا، اسپیکر ٹو سیکرٹری کی طرف سے بھی کیا گیا ہے، اور ایک اور کال بھی ہوئی ہے. تو اسپیکر ہاؤس کا یہ بتانا ہے کہ بیرسٹر گوہر اور عامر ڈوگر دونوں نے کنفرم کیا کہ وہ آج کے عشائیے میں شریک ہوں گے. کنفرم کرنے کے باوجود یہ دونوں نہیں گئے. اظہر فاروق صاحب، یہ تو بات کنفرم ہو رہی ہے، لیکن وہ جو ٹائمنگ کا ایشو بتایا جا رہا ہے کہ جی ٹائمنگ بڑی کم تھی، انفارم کیا گیا، وہ جو ابھی زرتاز گل صاحبہ بتا رہی ہیں کہ 1.5 گھنٹے کا فرق تھا، دونوں شخصیات وہاں پہ موجود نہیں تھی، سم تھنگ لائک دیٹ. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو اب پی ٹی آئی کا ایک موقف آ گیا ہے، لیکن اگر ٹائمنگ کا ایشو تھا تو یہ کنفرم نہ کرتے اس میٹنگ میں شرکت کرنا، اس وقت بتا دیتے. انہوں نے کنفرم کیا کہ وہ شریک ہوں گے اس عشائیے میں، لیکن اس کے باوجود نہیں آئے. تو یہ تو اب پی ٹی آئی کی طرف سے ایک نیا موقف سامنے آ رہا ہے. اس حوالے سے اب کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کیا وجہ کیوں نہیں یہ گئے، لیکن انہوں نے کنفرم کیا تھا کہ وہ اس عشائیے میں شریک ہوں گے، لیکن اس کے باوجود نہیں گئے. بہت شکریہ اظہر فاروق صاحب. عاطف خان صاحب ایک اور سینئر لیڈر ہیں، ممبر آف دا نیشنل اسمبلی بھی ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو دعوت نامہ جو یو ایس ایمبیسی کی طرف سے آیا تھا، وہ کیا فرما رہے ہیں سنیے. جو موجود تھے وہ ڈاکٹر امجد تھے MNA رات سے، انہوں نے شاید بیرسٹر گوہر صاحب کو اور عمر ایوب صاحب کو بھی انویٹیشن بھیجی تھی، وہ نہیں تھے. باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے، تینوں کانگریس مین نے تقریریں کی اور جنرل یہی باتیں ہوئی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حساب سے. عمران خان کی ان کے حساب سے کہ جو وہ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں ان کو اجازت نہیں مل رہی، اس کے بارے میں مجھے کوئی معلومات نہیں.
وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید باقی بھی جو 4 لوگوں کو جو ہے یہ دعوت نامہ گیا، اب شاید کے اندر وہ اب بات کلیئر نہیں کر رہے کہ ان کو یہ دعوت نامہ گیا یا نہیں گیا. شروع کا حصہ دوبارہ اگر ہم سنا سکیں. یہ بھی ایک کمیونیکیشن ایک ہمیں گیپ نظر آ رہا ہے کہ اگر عاطف خان صاحب خود گئے تو 4 لوگوں کو شاید اگر ان کے نالج میں تھا تو کیا انہوں نے ان کو فون کر کے پوچھا کہ نہیں پوچھا کہ جی میں جا رہا ہوں اکٹھے چلیں، ایک گاڑی میں چلے جاتے ہیں، ایمبیسی نے بلایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکر نے بلایا، ایمبیسی نے بلایا، تو آپ جو ہے آپس میں کمیونیکیشن نہیں کر رہے. پھر کہتے ہیں جی میں فلانا چلا گیا ملنے کے لیے، مجھے بتایا ہی نہیں، فلانا چلا گیا، فلانا کیسے چلا گیا نیشنل اسمبلی میں. تو یہ بریک کے بعد دوبارہ یہ بیان بھی سنائیں گے آپ کو عاطف خان صاحب کا، اور اس کے اوپر گفتگو بھی کریں گے. ویلکم بیک. عاطف خان کا جو انیشل حصہ ہے پروڈیوسر صاحب اگر ہم دوبارہ سن سکیں. وہاں پہ جو موجود تھے وہ ڈاکٹر امجد تھے M&A رات سے. انہوں نے شاید بیرسٹر گوہر صاحب کو اور عمر ایوب صاحب کو بھی انویٹیشن بھیجی تھی، وہ نہیں تھے. باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے، تینوں کانگریس مین نے تقریریں کی اور جنرل یہ چودھری غلام حسین صاحب تحمل سے میرا تو سی بالکل آپ اسلام آباد کے اندر ہے، میں ڈرتا تھوڑے کو سوال اسلام آباد کے اندر ہے، میں ڈرتا تھوڑے کو سوال پوچھاں گا. خبر آئی سی ٹرمپ ساڑا پائی ہے اور ٹرمپ والے اتوں آ گئے امریکہ اتوں کوئی 16-18 گھنٹے دی ڈائریکٹ فلائٹ تھے. خبراں پہلے بھی چل رہی ہیں سن، اخبارات کے اندر چھپیں، ٹیلی ویژن کے اوپر. وہ آئیں گے اور پاکستان کے اندر آ کے پی ٹی آئی والوں سے بھی ملیں گے، جو کہ انہوں نے دعوت نامے ایمبیسی نے بھی بھجوائے بقول عاطف خان صاحب کے. وہ تو گئے بھی وہاں پہ بذات خود، اور اسپیکر آفس کہہ رہا ہے کہ ہم نے بھی کیا. اگر فرض کریں دعوت نامے کے اندر کوئی فرق تھا، ٹائمنگ تھی، وہ کہہ دیتے کہ جی ہم ذرا پہنچ جائیں گے تھوڑا سا لیٹ آگے پیچھے. لیکن اور یہ چیزیں تو جب آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑے ملک کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے تو یو شوڈ بی ریڈی بیفور دیٹ. آپ کو یو شوڈ بی اراؤنڈ کہ یار وہ لوگ ڈیلیگیشن آ رہا ہے، ہمیں ان سے ملنا چاہیے. یہ غیر سنجیدگی ہے، مس کمیونیکیشن ہے. ٹرمپ والے آ کے ٹر گئے نہ کروں تھوڑے اہم مہمان. آپ کا یہاں سے آپ انویسٹیگیشن کریں. میں تو لاہور میں، مجھے تو نہ اسپیکر کے نمبر کا پتا ہے، نہ گوہر کے نمبر کا، نہ اس کا، نہ اس کا. حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. حقائق یہ جو ہے نا، یہ اس کی کلیئرٹی نہیں ہوئی. اور ویسے بھی آپ مس ریپرزینٹیشن اور یک طرفہ سٹوری جو ہے نا، یہ پاکستان کاکس بنا ہوا ہے وہاں یو ایس سینٹ اور کانگریس میں. اچھا، اس کے یہ تینوں ممبر ہیں. یہ ایمبیسی نے ان کو بھیجا ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی والوں نے نہیں کوئی منگوایا یا نہیں، وہ تو ظاہر ہے بائی پارٹیزن کمیٹی ہے. دس از پاکستان کاکس کے ممبرز ہیں. وہ 9 بندے ہیں یا کتنے، ان میں سے یہ 3 ہیں. اور یہ اگر ان سے نہیں ملے تو پی ٹی آئی نے کسی پالیسی کے تحت نہیں ملا. پہلے انہوں نے کہا ہم آئیں گے، پھر نہیں گئے. واٹ ڈز اٹ مین؟ یعنی پھر انہوں نے کوئی آپس میں مشورہ کر کے کہ اس کے یوز لیس ایکسرسائز ہے، ہم نہ جائیں. پھر وہ ان کو کیوں نہیں منع کیا عاطف خان کو؟ یس. اور وہ اب وہ ڈسپلن میں نہیں ہے. یہاں تو کوئی پتہ نہیں چل رہا نا. تو کئی اس میں باتیں ہیں جو ابھی کلیئر نہیں ہے. تو ہمیں ان کا بھی موقف لینا چاہیے گوہر خان کو، اور ان کو ذرا گریل کرنا چاہیے کہ آپ یہ اتنی سنجیدگی دکھا رہے ہیں. کبھی وہاں میٹنگ کے اوپر لڑائیاں کر رہے ہیں. یہاں 3 اہم بندے آئے ہیں، آپ نے بلایا یا کسی نے بلایا؟ دے ور ہیئر جی. اور بائی پارٹیزن. اور برگ مین تو بڑا کلیئر ہے، ان کے ویوز بھی بڑی دنیا کو پتا ہے. جا کے سننے چاہیے تھے مزید. آپ آئے ہوئے ہیں تو ان کو اپنا موقف دے. آپ نے موقع ضائع کیا، یا آپ جیسے کچھ آپ کو الزامات لگاتے ہیں کہ آپ سیریس ہی نہیں ہیں. واٹ از گوئنگ آن؟ دیکھیں یہ بیچارہ جو ہوسٹ ہوتا ہے نا، وہ اس کے اوپر ہمیشہ یہ ایک اس کو الزام لگایا جاتا ہے کہ جی آپ ایک سائڈ کی سٹوری کرتے ہیں. اب حقائق ہم نے رکھتے ہیں. پہلے آپ ہمارے اوپر یہ تشنا ہوتا نا، یہ اس کے تیر برساتے تھے جو ہے نا زہر کے اندر بگو کے کہ جی ون سائڈڈ. اب چوہے صاحب یہ فرما رہے ہیں، اچھی بات ہے. فیکٹس ہیں، فیکٹس آپ کے سامنے ہیں. یہ مس کمیونیکیشن کیا ہو رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی کے اندر یہ ہمیں جو دڑے بندی کی جو خبریں آ رہی ہیں، وہ بالکل چوہے صاحب نے صحیح فرمایا. اب 2 دن انشاءاللہ چوہے صاحب اسلام آباد کے اندر رہیں گے، مزید ان کے اوپر انکشافات ہوں گے کہ پی ٹی آئی والے کر کیا رہے ہیں. مطلب یہ کہ ہم نے جو ہے دال جوتیوں کے اندر بڑھتی محاورہ سنا تھا، لیکن اب جو دیکھ رہے ہیں مطلب سیریس ایشوز ہیں اس ملک کے، آپ کی سیاست کے، پارلیمان کے اندر، پارلیمان کے باہر. سو وی نیڈ ٹو ہیئر سم تھنگ سیریس ایز اے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے آپ کی طرف سے یہ سٹینس آنا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ میسج نہیں آیا. مجھے بیرسٹر گور کہتا ہے جی ہمیں انوائٹ ہی نہیں آیا. ان کو پرانا نعرہ یاد آ گیا ہے کہ امریکی غلامی نامنظور. اچھا، اس نعرے پر عمل پیرا ہے پاکستان صاحب.
اب وہ ٹائم نزدیک ہے جی. ٹرمپ صاحب آپ آ گئے تھے نا, آپ فارورڈ آ گئے تھے, اب مزید آگے بڑھیں گے نا تو اب دوبارہ وہ وقت ہوا جاتا ہے کہ امریکی غلامی نامنظور, ہم کوئی غلام ہے, کیا آپ بلائیں تو ہم چلے جائیں ملنے کے لیے؟ ایبسلوٹلی ناٹ. اس کا مطلب یہ جواب ہے کہ ایبسلوٹلی ناٹ, ایبسلوٹلی ناٹ. دیکھ رہے نا, مطلب اسپیکر بلا رہے ہیں, نہیں جا رہے, وہ خود دعوت دے رہی ہے, میسج دے رہی ہے, آپ نہیں جا رہے, تو آپ نے کیا کہا ہے ان کو؟ ایبسلوٹلی ناٹ ہی کہہ دیا نا جی, کہ وہ بلائیں تو ہم چلے جائیں. کیوں بھائی, ہم کو اتنے ہلکے ہیں؟ وہاں پہ بھرم دکھانا ہے انہوں نے, اب بتانا ہے ہم ایبسلوٹلی ناٹ والے ہیں, امریکی غلامی نامنظور. آدھے لوگ چلے گئے نا, مطلب وہ تو بہت شوکاز ہو سکتا ہے, کر دیں, ان کو کیا پتا. اب یہ ہے کہ وہ جو اسپیکر کی ترجیح, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, جو سب غصہ کر جاتی ہیں, ترجیح ان کی سنجیدہ سیاست نہیں ہے, یہ اپنی پروجیکشن کرتے ہیں, یہ اپنی سیاست ہے, ان کا اپنا ایگزام میں جو خاکہ چل رہا ہوتا ہے اسی کو یہ لے کے بڑھ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ دیکھیں, آپ بھی پارلیمنٹیرین ہیں اور وہ جو ہے وہ کانگریس کے لوگ آ رہے ہیں, وہ بھی پارلیمنٹیرین ہیں. ویسے بھی بٹوین پارلیمنٹیرینز ایک رابطے ہونے چاہیے. کاکس کا ذکر کر رہے ہیں, پاکستان کاکس کا, پاکستان میں بھی جو وومن کاکس بنا ہوا ہے وہ بھی دنیا میں جو ہے وہ پارلیمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ انٹرلنکڈ ہے. ہماری خواتین ممبرز وہاں جاتی ہیں, وہ آپس کی بات ہے. چوئی صاحب, ان کو کیا مطلب مسئلہ کیا تھا ملنے سے؟ یہ خبر تو تھی, وہ پاکستان کے اندر موجود ہے نا, مہمان تھے ہمارے پاکستان کاکس کے جو بھی آگ سننے آئے تھے. دس از دا پوائنٹ. ڈیفینیٹلی کل بھی پروگرام کریں گے, مزید اس کے اوپر بات کریں گے. بالکل چوئی صاحب پتہ بھی کریں گے. اور وہ چوئی صاحب نے ابھی بات کی نا کہ یہ میٹنگ کے ایشو کے اوپر بھی ان کی آپس میں بھی لڑائیاں چل رہی ہیں کہ جی کس نے جانا ہے کس نے نہیں جانا. آج ملاقات کا دن تھا, بابر ملک صاحب ہمارے نمائندے وہاں پہ موجود ہیں, ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کیا ہوا. ملاقات کا دن تھا, کون کون لوگ ملے. حسن ایوب کی سٹوری, فیصل چودھری ملیں گے تو فیصل چودھری نے آج ملاقات بھی کر لی. 5 کے قریب وکیلوں کی تو ملاقات ہو گئی, خاندان کی ملاقات نہیں ہوئی. بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں آج ملاقاتوں کے حوالے سے کیا کچھ ہوا وہاں پہ, کس کس کا نام تھا, کون کون اندر گیا, کون کون ملاقات کر کے آیا باہر, اور پھر کیا ماجرا ہوا. خاندان کے لوگ بھی موجود تھے. آج جو دن تھا وہ کن کی ملاقاتوں کے لیے وہ متعین تھا؟ صرف وکیل تھے, خاندان والے تھے, کیا تھا, پارٹی کے لوگ تھے؟ بابر ملک, تو آج کیا سین رہا وہاں پہ؟ جی گمن صاحب بہت شکریہ. آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے ان کی 3 بہنیں آئی تھی اور ساتھ سلمان اکرم راجہ. ان کو گورکھپور جو ہے وہاں پہ پولیس کا ایک ناکہ تھا, وہاں سے ان کو آگے آنے نہیں دیا, جبکہ سلمان اکرم راجہ نے 2 دفعہ کوشش کی اور پھر وہ وہاں سے واپس چلے گئے. بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو دوسرے ناکے تک آنے کی اجازت دی اور وہ یہاں ابھی بھی موجود ہیں. جبکہ جو لسٹ سلمان اکرم راجہ نے بانی پی ٹی آئی کے ترجمان نیاز اللہ نیازی کے ذریعے جیل حکام کو دی تھی, اس لسٹ کے مطابق صرف 2 ہی لوگوں کی ملاقات ہو سکی, جس میں بیرسٹر گوہر بھی شامل ہیں اور سلمان صفدر شامل ہیں. باقی نیاز اللہ نیازی سمیت سلمان اکرم راجہ اور دیگر جو 4 لوگ تھے بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کو ان کی اجازت نہیں دی. بشرا بی بی سے آج ملاقات کے لیے ان کی فیملی کے صرف 1 ممبر کی اجازت تھی, ان کی بھابھی مہر النساء کی ملاقات ہوئی. جیل کے اطراف اور آنے والے راستوں پر پولیس کی جانب سے بھاری نفری تعینات کی گئی, ناکے لگے ہوئے تھے اور لوگوں سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی, لیکن کوئی کسی قسم کی پکڑ دکڑ ناخوشگوار واقعہ تو نہیں ہوا. لیکن نیاز اللہ نیازی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے ان ملاقاتیں نہ کروائے جانے کے حوالے سے جو ہے. اچھا بابر یہ بتائیے گا, منگل کا دن وکیلوں کے لیے ملاقات کا دن ہے, خاندان کے لیے ہے, پارٹی کے لیے, ورکرز کے لیے, ان کے لیڈران کے لیے, آج کا دن کس کے لیے ہوتا ہے؟ مطلب 2 دن طے ہے نا کہ 2 دن ملاقات ہوگی, ایک دن خاندان والے اور ایک دن پارٹی کی وکیل یا وکلا اور بانی پی ٹی آئی کی جو بہنیں ہیں یا فیملیز ہیں ان کی ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے. ویسے تو دونوں دن ہوتے ہیں, لیکن ایس او پیز کے مطابق جو ہے ایک دن ان کے لیے مختص ہے, ایک دن, ایک ہفتے میں 2 دن ملاقاتیں ہوتی, ایک دن ان کے لیے اور ایک دن جو ہے وہ وکلا کے لیے مختص ہوتا ہے. لیکن آج کی جو ملاقاتیں تھی وہ ملاقاتیں ان کی نہیں ہو پائی. ان ملاقاتوں جیل انتظامیہ کیا کہتی ہے کہ جب کورٹ کے آرڈر ہیں, انہوں نے نام بھی دے دیے کورٹ کے آرڈر کے مطابق, پارٹی کے اندر آج کی تاریخ میں تو کوئی ایسا اختلاف بھی نہیں تھا, تو پھر کیا وجہ بنی کہ یہ لوگ ان کو اجازت نہیں ملی؟ بظاہر صبح سے لے کے دن تک تو حالات بہتر نظر آ رہے تھے, لیکن ان کو اجازت نہیں ملی. بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو انہوں نے کہا پہلے بھی ہم آئی بیٹھی رہی, ہم نے کوشش کی, ہمیں ملنے نہیں دیا گیا. نیاز اللہ نیازی جو ترجمان ہے بانی پی ٹی آئی کو, انہوں نے کہا اب کسی کی ملاقات کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن ہمارا اعتراض یہ ہے کہ ہمیں ہائی کورٹ کی جانب سے یہ حکم جاری ہوا ہے, اس کے مطابق ہماری
6 رکنی جو وقت ہے ملاقات کا وہ لسٹ ہم دیتے ہیں، اس کے مطابق ہماری ملاقات نہیں، ہم اس حوالے سے عدالت عالیہ سے رجوع کریں گے. اچھا بار ملک ساتھ ہی رہیے گا. حسن کیا خبر کیا ہے، مطلب جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، کیا یہ اس کے اندر کنفیوژن کیا ہے؟ پنجاب حکومت روڑے اٹکاتی ہے کیونکہ جیل انتظامیہ تو پنجاب حکومت کے انڈر آتی ہے نا، پنجاب حکومت کا ہوم ڈپارٹمنٹ ہے. تھرسڈے کو شاید ملاقات نہیں ہوگی، تھرسڈے کو نہیں ملاقات ہوگی، کسی کی شاید ملاقات نہ ہو. اور نہیں آج کیوں نہیں؟ آج تو ہوئی نا ملاقاتیں. نہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو بابر ملک بتا رہے ہیں کہ جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مطابق اور باقی جو لوگ ہیں، فیصل چودھری کی ملاقات تو ہو گئی، وہ تو ہونی تھی، بات ہوئی فیصل چودھری سے، ہونے کو کوئی ڈال سکتا نہیں. میری بات نہیں ہوتا یہ ہے جی کہ علیمہ خان صاحبہ طاقتور ہیں، وہ اپنے دوستوں سے بات کریں پھر ملاقات ان کی ہو جائے گی. اصل میں ان کے دوست جو ہیں ان کے دوست اتنے طاقتور بشرا بیگم کے بھی آگے سے لوگ ہیں نا. اچھا ان کے بھی دوست ہیں. تو بشرا بیگم کی تو یہ دیکھیں نا، محرم نساء آئی ہے نا، کس طرح ملاقات ان کی بھابھی ہیں یہ ان کی پتہ نہیں بیٹی ہیں یا بھابھی ہیں، آئی ڈونٹ نو. اچھا محرم نساء ان کی بیٹی ہیں بابر ملک؟ جی بھابھی ہے ان کی، بھابھی ہے. اچھا اچھا لیکن وہ دیکھیں ملاقات تو ہوئی نا ان کی، وہ تو فیملی ہے. ملاقات کو کسی نے روکی تو طاقت تو یہاں پر نظر آ رہی ہے. بشرا بیگم طاقتور ہے، علیمہ خان کمزور پڑ رہی ہیں، اور علیمہ خان کی جن کی اسٹرینتھ ہے ان کو استعمال کریں تو شاید ملاقات ان کی ہو جائے. سلمان اکرم راجہ کی ملاقات کی ہوئی، وہ روک رہے تھے نا، انہوں نے فیصل فرید کی ملاقات روک رہے تھے کہ فیصل چودھری صاحب نہیں ملیں گے. وہ تو مل آئے، لیکن کیا رائے صاحب ملے آج؟ 5 لوگ ملے نہیں، کیا رائے صاحب ملے آج؟ رائے صاحب نہیں. اچھا ویسے کوئی جواز ہے علیمہ خان 1 مہینے سے نہ ان تینوں بہنوں کی ملاقات نہیں کرائی. 2 کی ہو رہی ہے کوئی جواز نہیں، 2 کے لیے تیار تھا، پیچھے مطلب کہہ دیا تھا. یعنی میں بھی بات کرنے کے لیے جی سب کریں پلیز. نہیں مجھے اس کا کوئی جواز ہے سر. جواز وہ یہ ہے کہ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ بقول حسن کی سٹوری کے، مطلب اگین آپ اپنے اس کے اوپر رائے کا اظہار کریں، وہ ان کے اپنے رابطے ہیں، تو وہ کون سے رابطے؟ سم تھنگ ایز پارٹ آف دا پالیسی وہ جاتی ہیں، نہیں ملتی. مودی سے رابطے ہیں؟ مینو نہیں پتا مودی نال کے طاقتور لوگ ہیں، پاکستانی ہے یعنی سابق وزیر اعظم ہے. She has a right to meet him and they are not allowing her. اور کہانیاں سن لو، وہ بشرا کے آگے، اس کے آگے، اس کا ماما آ گیا، وہی بھابھی تھے ملنے. ایکچوئل بات یہ ہے کہ دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو میٹ دیئر امپریزنڈ بردر، دیٹس آل، جو کہ قانون کے اندر اجازت ہے. ہائی کورٹ نے بھی اس کو ریٹریٹ کیا ہے. بجائے اس پر کوئی شرمندہ ہونے کے آپ اس کی وجوہات بنا رہے ہیں. وہ حلیمہ بڑی طاقتور ہے، فلاں ہے، چھوڑے یار. چلیں صاحب آپ کی رائے. اچھا ناظرین، آج جب بیرسٹر گوہر اندر مل کے آئے تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں. بابر ملک کا بہت شکریہ کہ اس کے اوپر ہمیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر تھوڑا سا مطلب فرق نظر آتا ہے کہ ایک دن ایک بیان آتا ہے. پچھلے دنوں یہ بیان آ رہا تھا کہ جی ہم تو ملاقات کے لیے ہمیشہ ریڈی ہیں، اور وہ پتہ نہیں اجازت ہے گنڈا پور صاحب کو، انہوں نے کہا جی میں نے 99% معاملہ طے کر لیے. پھر سواتی صاحب کا بیان آ گیا، آپ کے سامنے وہ ساری سٹوری ہے کہ جی مجھے اجازت دی گئی تھی، میں معاملات کرنے جا رہا ہوں، مجھے اجازت ہے. کل شاید انہوں نے کوئی منگل بدھ جمعرات کو ملاقاتیں بھی کرنی تھیں، بڑی ملاقات، اور انہوں نے کہا جی میں ملاقات کرنے کے بعد کل کا حوالہ جو ہے بتاؤں گا. بڑی خبر آج جب مل کے آئے ہیں محترم جو ہے بیرسٹر گوہر پارٹی کے چیئرمین، تو انہوں نے جو بانی کا پیغام باہر آ کے میڈیا کے سامنے رکھا ہے وہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں. ایک امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ کوئی ڈائلاگ ہو رہی ہے اور ڈائلاگ کہیں سے ہو رہی ہے اور یہ ڈیل کا کوئی نتیجے کے لیے ڈھونڈا جا رہا ہے. اس کے لیے خان صاحب نے آج کہا ہے کہ میں نے کسی کو اعتراض نہیں کیا کہ وہ کوئی بھی ڈائلاگ کرے جس میں یہ امپریشن ہو کہ میں کوئی ڈیل چاہتا ہوں. میری رہائی آئین اور قانون اور پاکستان کے لا کے مطابق ہوگی. میں ہر قسم کی ڈیل کو رد کرتا ہوں. میں نے کسی کو اعتراض نہیں کیا کہ میرے لیے کوئی مذاکرات کرے. میں نے اپنے لیے مذاکرات کرنے کے لیے کسی کو اعتراض نہیں کیا ہے. اپنے لیے میں نے کسی کو مذاکرات کرنے کے لیے آتھرائز نہیں کیا. میری رہائی جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوگی. گزشتہ رات ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں بیرسٹر گوہر صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ اسی تو راضی ہیں، دوسری پارٹی راضی نہیں. ایک ہارٹ لائن تو لوگ اسٹیبلش کرتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت ایک دوسرے سے بات کریں. ہماری ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے وہ ہارٹ لائن ہمارا اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا.
اور اس لیے ادھر کا ادھر ہے ادھر کا ادھر ہے. یہ اگر ٹرسٹ لائن ایک مرتبہ اسٹیبلش ہوا اور ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹیبل پہ ایک دن بھی بیٹھ کے بات چیت کی کہ کون رسپانسبل ہے کون نہیں رسپانسبل اور کس طرح چیزوں کو آگے لے جائیں تو کوئی حل نکلے گا. لیکن وہ ایک دن کی ٹیبل بیٹھنا ابھی تک نہیں ہو سکا. ہمیں جب کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ ہمارے ہیں تو ہم یہ بھی توقع کرتے ہیں کہ آپ بھی کہو کہ ہم بھی آپ کے ہیں. مجھے جو ہے سب وہ اس کے اوپر ویری سیریس ایشو. مجھے اس کے اوپر نا ایک وہ لطیفہ یاد آ گیا. وہ کسی سے پوچھا گیا نا کہ آپ کا رشتہ ہو گیا. انہوں نے کہا بالکل جی رشتہ ہو گیا 50% ہو گیا 50% انہوں نے کہا جی میری طرف تو ہو گیا اگلی طرف میری طرف ہاں ہی ہاں اگلی طرف والے ہاں نہیں ہو رہے. ایک اور بھی ہے جو مراسی گیا تھی پتر کا رشتہ لیا انہوں نے مارے مریا پھر کپڑے میں نہ ہی سمجھا. بیرسٹر گوھر صاحب کی پچھلے دنوں پشاور کے اندر ملاقات بھی ہوئی فیس ٹو فیس. وہ بڑا اب بیرسٹر گوھر صاحب نہیں سمجھ چیئرمین پارٹی کے چیئرمین. چلیں اسٹارٹنگ ود چوئس صاحب, یہ جو ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے مطلب کلیئرٹی کہاں پہ ہونی چاہیے مطلب اس پہ پھر تو اچھا جس طرح آپ نے طاقت کا مظاہرہ آج کیا ہے پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں آپ نے ان سے خطاب کیا ہے تو اس کا میسیج تو گیا ہے نا تو دونوں فریق بیٹھ جائیں گے. دنیا سے لوگ آئے ہیں لوگ بتا رہے ہیں ملک کے حالات آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر میں تو پکا یقین اچھا نہیں تسی مطلب تہاڈا یقین بالکل پختہ ہے میں پہلے دن دی پکی گل ہے تو بینگ پر ہویا کچھ نہیں ہوتا بتاؤ گیا بھی کرو وہ کہتے ہیں کہ چند چڑھے تو سارے دیکھ لیں دے مطلب اسی اس چند انتظار پہ کرنے ہیں نا مطلب وہ کہتے ہیں کہ ساڑا ہارٹ لائن ہارٹ جو پتہ نہیں آپ HEAT ہارٹ والا ہے وہ دل والا ہارٹ ہے وہ یا وہ جو ہارٹ ہے یا ہاٹ ہے تو دوبارہ کو سناتے ہیں. ایک ہارٹ لائن تو لوگ اسٹیبلش کرتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت ایک دوسرے سے بات کریں. ہماری ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے وہ ہارٹ لائن ہمارا اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا. ہماری پنجابیوں اور پشتونوں کا جنگ ہو رہی ہوتی ہے اس وقت یہ ملٹری ان کے کمانڈرز کی ہاٹ لائن موجود رہتی ہے کہ اپنے زخمی اٹھا لو ہمارے وہ استعارے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں کہ ہماری ہاٹ لائن وہ بیسیکلی ہاٹ لائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہارٹ اسی پنجابی پشتون ذرا تھوڑی انگریزی بولتے ہیں ساڑا اگا پیچھا ہو جاتا ہے. سو یہ ہارٹ لائن اسٹیبلش کروا دینا یار. ابھی علی امین نے ملنا تھا سابق وزیر اعظم ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی تو یار کر دے یار تسی کہتے بس اتنے بیٹھے ہو اسلام آباد راولپنڈی مطلب تسی قبضہ کر کے گولڈا دے بیٹھے ہوئے ہو کہ کوئی بندے نو آن دے ہو کوئی ہارٹ لائن ہارٹ ٹو ہارٹ ڈسکشن کیوں نہیں آپ ہونے دیتے؟ نہیں ڈسکشن کیا ہونے دیں جی. یہ اصل میں جب تک اعتماد سازی نہیں ہوگی جب تک CBMs نہیں ہوں گے کچھ معاملہ آگے نہیں چلے گا. کس شکل میں چاہتے ہیں نہیں ہو سکتا نا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ عمران خان کی حد تک کی بات کرتے ہیں تو عمران خان صاحب تو جب تک 9 مئی پر معافی نہیں مانگیں گے تب تک تو بات آگے بڑھ نہیں سکتی. معافی ہوگی یا نہیں ہوگی ان سے بات نہیں ہوگی جب تک معافی نہیں مانگیں گے. تو ان کو تو معافی مانگنی ہے. اگر نہیں مانگنی تو پھر اپنا جو کرے کوئی ورکنگ ریلیشن نہیں بنے گا ان کے ساتھ کم از کم. جہاں تک بات آگئی اور دیکھیں یہ بات جو DGI SPR کا موقف ہے نا یہ کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے. یہ اس کے پیچھے ادارہ ہے. یہ ادارے نے کہا ہے کہ 9 مئی پر معافی مانگیں اور اس کے بعد بھی کیا معاف کریں گے یہ نہیں. اس کے بعد CBMs ہوں گے. اس کے بعد دیکھنا یہ ایک CBM ہے. اس کے بعد آپ کا جو ہے نا وہ طور طریقہ دیکھنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد آگے سے چیزیں بڑھیں گی. جتنا وقت یہ ضائع کر چکے ہیں اگر یہ ضائع نہ کرتے تو آج شاید سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی. انہوں نے آج تک ریگریٹ کی بھی بات نہیں کی اس پر کہ جو 9 مئی کی ہے اس پر ریگریٹ ہے. پہلے کبھی کہا کہ دوبارہ اس سے زیادہ ریئیکشن آئے گا جب 11-12 تاریخ کو انہوں نے بات کی تھی کہ دوبارہ سپریم کورٹ میں جب پہلی پیشی ہوئی تھی آپ کو یاد ہوا وہاں پہ اب موجود تھے ہی نیور اپولوجائز منع ہی نہیں کہ ہم نے لکھ کے دیا تو وہ چیز جو ہے ججمنٹ کے اندر لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہوا ہے ریگریٹڈ وہ تو ریگریٹ تو تھا بڑا نہیں. ویس چیف صاحب یہ پاکستان مسلم لیگ نون جو آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں کمپلیٹ ہوگی نہیں بس ٹھیک. اچھا پاکستان مسلم لیگ نون حکومت میں رانا ثناءاللہ صاحب آپ کو پتا ہے وہ کتنے نے آج کل رانا صاحب اچھا وہ بار بار ایک بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جنی دوڑ لانی ہے پاکستان تحریک انصاف والوں نے اگے پیچھے دائیں بائیں راولپنڈی کی طرف لا لین دوڑ. ایٹ دا اینڈ آف ڈے انہاں دا جڑی ہاٹ لائن ہے نا HEAT والی جو وہ دل کی گلی کا راستہ جو ہے جب تک ان کا ہمارے ساتھ نہیں کھلے گا سیاستدانوں کا آپس میں تب تک ان کے لیے جو ہے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے جو ہے نا وہ نہیں شروع ہوں گے. تو ان کا رابطہ ہاٹ لائن جو ہے رانا ثناءاللہ صاحب سے ہی کرنے پڑیں گے. سنیں ان کو میرا کہہ دیں جی کہ چوئی غلام صاحب نے کہا ہے کہ ان کا جو بھی رابطہ جس سے ہونا تھا نا ہو چکا ہوا ہے. آپ کو نہ اس کی اطلاع ہے نہ ہونی ہے. آپ کو بڑی غلط فہمی جس طرح PTI کو نہیں ہوئی تھی نہیں ماضی میں یاد ہوگا بالکل ویسے ٹل دا لاسٹ مومنٹ کم از کم ہمیں تو یہی پتا ہے
سو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ حالات بدلیں گے؟ ٹھیک حالات میں آپ کو مجھے کوئی پریشانی نظر آئی ہے مجھے دیکھ چاہے صاحب تواڑے تک جہرے کدی بھی پریشانی نظر آئی مطلب یعنی یہ ہمارے لیے میں اس یقین سے بیٹھا ہوں کہ ایک موڑ مڑنا ہے آپ نے اور ملک جو ہے صحیح طرف چل پڑے. ناظرین سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہمیں بہتری چاہیے, پاکستان کے اندر ہمیں سیاسی استحکام چاہیے, پاکستان کے اندر جو ہے سیاسی لیڈرشپ کا آپس میں ہمیں بیٹھنا چاہیے, اکراس دا ٹیبل بیٹھ کے پاکستان کے جو مسائل ہیں, مسائل کافی سخت ہیں, ہمارے معیشت کے مسائل ہیں, پاکستان کو اس وقت دہشت گردی کا سامنا ہے, پاکستان کو بارڈرز کے اوپر جو سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں, اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان کی ساری عوام پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ, سیاسی اور عسکری لیڈرشپ کے ساتھ کھڑی ہو, ہمارا پارلیمان جو ہے وہ ایک ساتھ کھڑا ہو تاکہ یہ جو چیلنجز ہیں ان کا ہم کامیابی سے مقابلہ کر سکیں. لہٰذا یہ سیاست پالیٹکس چلتی رہے گی, یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں, ایک پارٹی حکومت میں دوسری اپوزیشن میں, بیان بازی, الزام تراشی, یہ چلتا رہتا ہے. ایونچولی انٹرسٹ جو ہوتا ہے وہ نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے, وہ قومی مفاد ہے جس کو ہمیشہ جو ہے جس کو ترجیحی بنیادوں کے اوپر حل ہونا چاہیے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کام آگے بڑھے گا اور پاکستان کے اندر استحکام پیدا ہوگا. بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد جو لڑائی پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان جو ہے مسلم لیگ نون کے درمیان چل رہی ہے, کیا یہ صرف کی ان کے اندر کہ دکھاوے کی لڑائی ہے یا پھر اصل کوئی لڑائی ہے, اصل مسائل ہیں, کیونکہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر بیانات آ رہے ہیں اور بیانات کافی سخت آ رہے ہیں کہ ایسی اینج نہیں ہون دینا, لیکن یہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور بھی کہانیاں چل رہی ہیں. بات کریں گے آفٹر دی بریک.